ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں گے گڈاپ ٹاؤن کے حوالے سے۔ گڈاپ ٹاؤن میں چیئرمین طارق عزیز کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے تقریب سجائی گئی۔ تقریب کا مقصد لوگوں کے درمیان بھائی چارے، امن اور ہم آہنگی کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاپ کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ کی خصوصی ہدایات پر کرسمس کے سلسلے میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد لوگوں کے درمیان بھائی چارے، امن اور ہم آہنگی کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ پروگرام کے میزبان وائس چیئرمین جام محمد جوکھیو، میونسپل کمشنر محمد نواز مہر اور پارلیمانی لیڈر میر عباس ٹالپور تھے، جبکہ مہمان خصوصی ڈاکٹر لال چند اوکرانی، صدر صوبہ سندھ منورٹی ونگ اور مشتاق منٹو بھی موجود تھے۔ کے علاوہ گڈاپ ٹاؤن کے تمام مہمانان خصوصی اور قائدین نے کرسمس کی خوشیوں میں شامل تھے۔ چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاپ طارق عزیز بلوچ نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں تمام شہریوں، خاص طور پر ہماری اقلیتی بھائیوں اور بہنوں کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تہوار محبت، بھائی چارے، امن کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، خوشحالی اور امن عطا فرمائے۔ میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے کہا کہ کرسمس کے پرمسرت موقع پر میں تمام ہمارے اقلیتی بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تہوار نہ صرف خوشیوں کا پیغام ہے بلکہ بھائی چارے، محبت اور امن کے جذبے کو فروغ دیتا ہے۔ پارلیمانی لیڈر میر عباس ٹالپور نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین اور میں بھی کرسمس کے موقع پر تمام شہریوں، خاص طور پر ہمارے اقلیتی بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ رہیں اور معاشرتی ہم آہنگی کو مضبوط بنائیں۔ ڈاکٹر لال چند اوکرانی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں اس کرسمس کے پرمسرت موقع پر تمام شہریوں، خاص طور پر اقلیتی برادری کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تہوار ہمیں محبت، بھائی چارے اور امن کے حقیقی جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ اقلیتی کونسل ممبر سنی عاشق مسیح نے کہا کہ کرسمس کی خوشیوں بھرے موقع پر میں تمام شہریوں، خصوصاً ہماری مسیحی برادری کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر چیئرمین گڈاپ ٹاؤن میونسپل کمشنر کا، جن کی بدولت یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں موجود تمام شرکاء کرسمس کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا اور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا گیا۔ اس موقع پر کونسل ممبر عیسیٰ بلوچ، کونسل ممبر دانش پرفت اور گڈاپ ٹاؤن کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ بلدیہ ٹاؤن آفس میں 25 دسمبر کرسمس کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں کرسمس کی تیاریوں کے حوالے سے ایک اہم اجلاس میں تمام تر تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلدیہ ٹاؤن آفس میں 25 دسمبر کرسمس کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کرسمس کی تیاریوں کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر PS 111 اور ٹاؤن چیئرمین بلدیہ جناب عبدالکریم آسکانی نے کی۔ اجلاس میں چرچ منتظمین اور فوکل پرسنز کی جانب سے ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کو کرسمس کے موقع پر چرچز کے اطراف صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹس کی بحالی، راستوں کی ہمواری، سیوریج کے مسائل، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پولیس کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر صدر PS 111 اور ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے اجلاس میں موجود تمام متعلقہ اداروں کے نمائندگان کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا، ہر ادارہ اپنے دائرۂ اختیار میں آنے والے تمام کام فوری طور پر شروع کرے اور کرسمس سے قبل انہیں مکمل کیا جائے تاکہ مسیحی برادری کو عبادت کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں کے آنے کے بعد بلدیہ ٹاؤن میں تمام بڑے مذہبی و قومی مواقع پر TMC بلدیہ ٹاؤن نے ہمیشہ فعال کردار ادا کیا ہے اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی کرسمس کے موقع پر مکمل سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے واضح کیا کہ چرچز جانے والے راستوں کی ہمواری، صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹس کی بحالی، پانی اور سیوریج کے مسائل کے حل، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا، جس میں اسنیپ چیکنگ، پولیس گشت اور موٹر سائیکل پیٹرولنگ بھی شامل ہوگی تاکہ عبادت گزار پرامن ماحول میں اپنے مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔ اجلاس کے اختتام پر تمام اداروں نے کرسمس سے قبل تمام کام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ چرچ منتظمین اور فوکل پرسن نے ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور بلدیہ ٹاؤن میں بین المذاہب ہم آہنگی اور عوامی خدمت کے جذبے کو قابل ستائش قرار دیا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر TMC بلدیہ سالک احمد بھٹو، TMC بلدیہ ٹاؤن کے افسران سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی، جن میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے الیکٹرک، سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، بلدیہ ٹاؤن تھانوں کے SHO، ٹریفک پولیس کے نمائندگان، چرچز کے فوکل پرسنز اور چرچ منتظمین شامل تھے۔
چیئرمین منگو پیر ٹاؤن کے حوالے سے بھی خبر شامل کرتے چلیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے یونین کونسل 1 منگو پیر ٹاؤن کے علاقے غازی گوٹ اجتماع گاہ گیٹ نمبر 13 کے قریب واقع سڑک کی خراب صورتحال اور سیوریج کے مسائل کے حوالے سے موقع پر پہنچ کر تفصیلی دورہ کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے یونین کونسل 1 منگو پیر ٹاؤن کے علاقے غازی گوٹ اجتماع گاہ گیٹ نمبر 13 کے قریب واقع سڑک کی خراب صورتحال اور سیوریج کے مسائل کے حوالے سے موقع پر پہنچ کر تفصیلی دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد عوام کو درپیش مشکلات کا فوری ازالہ کرنا اور علاقے میں منعقد ہونے والی دینی اجتماع کے پیش نظر تمام شہری سہولیات کو بہتر بنانا تھا۔ دورے کے موقع پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن کے ہمراہ میونسپل کمشنر احمد یار، یونین کونسل نمبر 15 کے وائس چیئرمین بخت نثار، یونین کونسل 14 کے وائس چیئرمین حبیب اللہ سواتی، یونین کونسل 1 کے کونسلر جاوید بروہی، زکوٰۃ کمیٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے چیئرمین اشرف سردار، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے افسران اور منگو پیر ٹاؤن کے متعلقہ افسران موجود تھے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے سڑک سیوریج اور اطراف کے مسائل کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ عملے کو سخت اور واضح ہدایات جاری کی کہ تمام کاموں کو مزید بہتر معیاری اور تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ انہوں نے عملے سے کہا کہ یہ محض ایک معمول کا کام نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں آنے والے مہمانوں کی خدمت ہے، اس لیے ہر اہلکار اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرے۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نے عملے کو ہدایت کی کہ جب تک دینی اجتماع مکمل نہیں ہو جاتا تمام متعلقہ افسران اور اہلکار اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر خدمت سر انجام دیں گے اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سڑک کی مرمت، سیوریج لائن کی درستگی، اسٹریٹ لائٹنگ اور صفائی ستھرائی کے تمام کام فوری طور پر مکمل کیے جائیں تاکہ اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے اللہ کے مہمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ وہ خود دن رات اسی علاقے میں موجود رہیں گے اور تمام کاموں کی ذاتی نگرانی کریں گے تاکہ ہر کام بر وقت درست اور عوامی ضرورت کے مطابق مکمل ہو سکے۔ انہوں نے مقامی عوام اور اجتماع کے منتظمین کو یقین دہانی کرائی کہ تمام انتظامات کل تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے کہا کہ عوامی خدمت اور دینی اجتماعات کے لیے سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے اور منگو پیر ٹاؤن انتظامیہ اللہ کی رضا کے لیے آنے والے مہمانوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ویلکم بیک، اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں گے ٹاؤن میونسپل کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاقت آباد کی جانب سے کھیلوں کی سرگرمیوں کی شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ بستی کامران سراج نے چیئرمین فراز حسیب کے ہمراہ کھیلوں کی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ فراز حسیب نے کہا کہ لیاقت آباد کا پہلا پروگرام ہے جو پوری ٹاؤن کی سطح پر منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ آخری نہیں بلکہ ایک تسلسل کی شروعات ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ بستی کامران سراج نے چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب کے ہمراہ باضابطہ طور پر کھیلوں کی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاقت آباد میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے ایک اہم اور خوش آئند اقدام کے تحت مختلف کھیلوں پر مشتمل اسپورٹس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ بستی کامران سراج نے کہا کہ ہم اپنے ٹاؤن کو ڈیفینس، پیرس اور لندن بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل کارنامہ یہ ہے کہ چیئرمین فراز حسیب نے اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے لیاقت آباد کو شعور کی روشنی دی ہے۔ یہ فراز حسیب اور جماعت اسلامی کی اجتماعی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج ویران کھیل کے میدان آباد ہو رہے ہیں۔ ہم لیاقت آباد کو لیاقت آباد بنائیں گے جو اس کی اصل پہچان ہے۔ وہ شعور جو سست پڑ گیا تھا اسے واپس لائیں گے۔ انشاءاللہ ان میدانوں سے مستقبل کے شاہد آفریدی اور ارشد ندیم نکلیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 4 روزہ اسپورٹس سرگرمیاں لیاقت آباد کا مثبت تاثر اجاگر کریں گی۔ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے بہت کم وقت میں اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ تمام شرکاء خصوصاً خواتین کا شکر گزار ہوں جو اپنی مصروفیات چھوڑ کر یہاں آئیں، اور ہمارا مقصد لیاقت آباد کی وہ شناخت بحال کرنا ہے جو کبھی امن، محبت اور کھیلوں سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ لیاقت آباد کا پہلا پروگرام ہے جو پورے ٹاؤن کی سطح پر منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ آخری نہیں بلکہ ایک تسلسل کی شروعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے میدان آباد کرنے سے نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اسپورٹس پروگرام 24 سے 27 تاریخ تک پورے لیاقت آباد ٹاؤن میں جاری رہے گا جس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر وائس چیئرمین اسحاق تیموری، یو سی چیئرمینز، وائس یو سی چیئرمینز، کوآرڈینیٹر صغیر احمد انصاری، ڈائریکٹر پارکس ریحان حمدانی اور دیگر افسران و معززین بھی موجود تھے۔
اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں۔ صدر ٹاؤن کی یو سی نمبر 6 میں گیس پائپ لائن کی تنصیب کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ یو سی چیئرمین وسیم شیرازی کا کہنا ہے کہ عوام کے مسائل کا بخوبی علم ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر ٹاؤن کے یو سی نمبر 6 وارڈ نمبر 2 میں سوئی گیس کی نئی لائن کی تنصیب کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لائن کے کام سے شیلڈن روڈ کے مکین مستفید ہو سکیں۔ شیلڈن شاہین محلہ کمیٹی اور اہل علاقہ نے ٹاؤن چیئرمین منصور شیخ اور یو سی چیئرمین وسیم شیرازی سے گیس کے کام کے لیے اجازت دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کمیٹی کے ارکان نے کہا، ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین نے بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے کام شروعات سے تکمیل کے آخری مراحل تک پہنچ چکا ہے۔ یو سی چیئرمین وسیم شیرازی اپنی عوام کے درمیان رہتے ہیں، اسی لیے انہیں عوام کے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ یو سی چیئرمین وسیم شیرازی نے کہا، گیس کے مسائل کا ہر شہری شکار ہے۔ گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے سلنڈر کی گیس استعمال کرنی پڑتی ہے، جس سے عوام کی جیب پر بوجھ بڑھتا ہے۔ انہوں نے سوئی گیس حکام سے اپیل کی کہ علاقے میں گیس کا پریشر بڑھایا جائے تاکہ مقررہ وقت پر گیس کی فراہمی ہو سکے۔ کورنگی ٹاؤن میں چرچز کے اطراف صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ چیئرمین نعیم شیخ کا کہنا ہے کہ 25 دسمبر کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین نعیم شیخ کی ہدایات پر ڈائریکٹر سینیٹیشن یونس خان نے 25 دسمبر کے حوالے سے تمام چرچز کے اطراف میں صفائی کے کاموں کا آغاز کر دیا۔ ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ کا کہنا ہے کہ مذہبی تہواروں میں ٹاؤن انتظامیہ بھرپور کام کرواتی ہے۔ اسٹریٹ لائٹ، سڑکوں کی اشتراکاری اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کا علم ہے۔ ہم پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹاؤن کی حدود میں جتنے بھی چرچز ہیں وہاں روشنی کا بندوبست مکمل ہو چکا ہے۔ جو لائٹس خراب ہیں اور بند حالت میں تھیں انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ نے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ ٹاؤن انتظامیہ بھی صفائی مہم چلا رہی ہے تاکہ چرچ آنے جانے والوں کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں۔ ٹاؤن چیئرمین محمد یوسف کا سیکٹر ڈی 11 نیو کراچی کا دورہ، سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا معائنہ کیا۔ چیئرمین نیو کراچی محمد یوسف نے کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا سیکٹر ڈی 11 کا دورہ، علاقے میں سیوریج لائنز کی تنصیب کے جاری کام کا تفصیلی معائنہ کیا۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، سیوریج لائنوں کی خراب حالت کے باعث مذکورہ علاقے میں گندے پانی کے جوہر بنے ہوئے تھے اور سیوریج کا گندا پانی گھروں میں داخل ہونے سے عوام کو سخت پریشانی کا سامنا تھا، جبکہ گلیوں اور محلوں میں پھیلی گندگی اور تعفن نے حالات کو مزید ابتر بنا دیا تھا۔ عوامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ٹاؤن انتظامیہ نے فوری طور پر اپنے وسائل سے بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے کام کا آغاز کیا تاکہ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج کے نظام کو بہتر کرنا دراصل واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، تاہم بدقسمتی سے متعلقہ ادارہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ عوام جب بنیادی مسائل اور مشکلات کا شکار ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں تو عوامی نمائندے عوامی خدمت کے جذبے کے تحت ٹاؤن انتظامیہ کے ساتھ مل کر عوامی مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور علاقے میں موجود مسائل کو حل کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرتے ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین محمد یوسف نے میئر کراچی مرتضی وہاب سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی کارکردگی کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دیں۔ یہ ادارہ فنڈز کی کمی کا جواز پیش کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس غفلت کا خمیازہ براہ راست عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میئر کراچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ادارے کی نگرانی کریں، اس کی اصلاح کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ علاقہ مکینوں نے چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے بروقت اقدامات اور ذاتی دلچسپی لینے پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی عوامی مسائل اسی جذبے اور سنجیدگی سے حل کیے جاتے رہیں گے۔ اس موقع پر یونین کمیٹی کے چیئرمین غضنفر علی خان، وائس چیئرمین عمران شفیق اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ صدر ٹاؤن کی یو سی نمبر 3 گارڈن کے چیئرمین گلفام حیدر ہاشمی کی جانب سے عوامی مسائل کے حل کے لیے کے الیکٹرک کا کیمپ لگوایا گیا، جہاں عوامی شکایات کا ازالہ ہوا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
यूसी नंबर 3 के चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी की जानिब से के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक अवामी शिकायत के हल के लिए कैंप लगवाया गया, जिसमें इलाका मकीन अपने बिल से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करवाने और मसले का हल तलाश करने पहुँच गए। के इलेक्ट्रिक हुक्काम को आवाम की जानिब से ओवर बिलिंग, लोड शेडिंग समेत दीगर शिकायत की गयी, जबकि कई अफराद ने अपने बिलों की किस्तें भी करवाई। यूसी चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी ने कहा के इलेक्ट्रिक को बिलों की रिकवरी के हवाले से तहफ्फुज़ात हैं। हम आवाम से अपील करते हैं कि वो अपना बिजली का बिल वक्त पर अदा करें। उन्होंने के इलेक्ट्रिक के अफसरान से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी यूसी की हदूद में जो इलाके हैं वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम पहले ही मुश्किलात में है और इस पर लोड शेडिंग ने उन्हें दोहरी अजियत में मुब्तला कर रखा है। गुलफाम हैदर हाशमी ने कहा जिन लोगों के ओवर बिलिंग का मसला है उसे फौरी तौर पर हल किया जाए, क्योंकि इजाफी बिल आवाम की जेब पर बोझ के मुतरादिफ है। मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि मसीही मुलाजमीन इदारे का कीमती और मजबूत असासा है। मली टाउन की जानिब से क्रिसमस से कबल मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बिरादरी का किरदार आलमी अक़वाम से पोशीदा नहीं, इसी तरह मकामी सतह पर बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी भी मसीही बिरादरी की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर में खिदमत अंजाम देने वाले मसीही मुलाजमीन इदारे का कीमती और मजबूत असासा हैं, जिनकी खिदमत के बगैर आवाम को रोजमर्रा सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस से कबल मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहों के अजरा बहुत ज़रूरी हैं। एडवांस तनख्वाह की बरवक्त फराहमी पर TMC मलीर के मसीही मुलाजमीन ने चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी का शुक्रिया अदा करते हुए इस इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, साबिक मेंबर कौंसल बराए अकलियत बल्दिया मलीर यूसुफ गौरी, डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। जान मोहम्मद बलोच से मुलाकात करने वालों की आमद का सिलसिला पूरा दिन जारी रहा। पार्टी कारकुनान और अराकीन कौंसल जान मोहम्मद से मुलाकात करने उनके घर पहुंच गए। जान मोहम्मद बलोच ने शिरका की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही अराकीन कौंसल और कारकुनान से उनके इलाकों में बल्दियाती सहूलियात से मुताल्लिक बातचीत की। जान मोहम्मद बलोच ने कहा तमाम लोग मिलकर आवाम की फलाह का काम जारी रखें। मली टाउन हर वक्त आपके साथ है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।